Readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. ناول من عشقم قسط نمبر 17 از قلم عینی راجپوت. اگلی صبح ضمیر کی آنکھ کھلی تو تہوڑ بستر پر موجود نہیں تھی. گلابو کہاں ہو؟ ضمیر نے اوپر کو اٹھتے بیٹھ کر ان سے ٹیک لگائے. کمرے میں یہاں وہاں نظریں گھمائے تہوڑ کو پکارا تھا، لیکن وہ یہاں موجود ہوتی تو اس کی پکار کا جواب دیتی. تہوڑ میری جان. اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے گردن اسٹریچ کی. اب کی بار قدرے بلند آواز میں اسے پکارا تھا، لیکن جواب نادار. یہ لڑکی کیوں میرا ضبط آزما رہی ہے، جب ایک بار سمجھا چکا ہوں کہ میں اپنی ہر صبح تمہیں باہوں میں بھرے اٹھنا چاہتا ہوں تو میرے اٹھنے سے پہلے یہ نہ جانے کہاں چلی گئی. ضمیر کمرے میں تہوڑ کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے سخت جھنجھلایا تھا. صبح ہی صبح موڈ خراب ہو چکا تھا. وہ کمفرٹر کو دور اچھالے بیزار سا اٹھا اور تہوڑ کی اچھے سے خبر لینے کا سوچتے تکیے کے قریب رکھی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے کمرے سے باہر جا چکا تھا. ضمیر تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آیا تو سامنے ہی تہوڑ کو لاؤنج میں چائے کا کپ تھامے اپنی موم سے مسکرا کر باتیں کرتا دیکھ اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا کہ وہ نہ صرف اس کے منع کرنے کے باوجود اٹھ کر نیچے آ چکی تھی. تمہیں 1000 دفعہ منع کیا ہے گلابو کہ میرے اٹھنے سے پہلے کمرے سے باہر نہ جایا کرو. ضمیر کی سخت اور غصے بھری آواز گونجی تو ایزل اور تہوڑ نے بیک وقت اس کی جانب دیکھا تھا. وہ اس وقت خاصا غصے میں کھڑا تھا کہ تہوڑ نے ایزل کو غصے میں دیکھ سر جھٹکتے ایزل کی جانب دیکھا تھا. ضمیر کیا بات ہے بیٹا، کیوں صبح صبح اتنا غصہ کر رہے ہو؟ تہوڑ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئی ہے. تہوڑ کی بجائے نرمی اور شفقت بھرے لہجے میں اسے جواب دیا تھا. وہ تہوڑ کے معاملے میں اپنے بیٹے کی پوزیسونیس کو اچھے سے جانتی تھی اور اس بات پر بہت خوش بھی تھی کہ ضمیر اور تہوڑ ایک ساتھ بہت خوش تھے. اپنی موم کی موجودگی کا لحاظ کرتے ضمیر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے غصے اور جھنجھلاہٹ کو ضبط کرنے کی کوشش کی اور پھر اپنے موم کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا. میں غصہ نہیں کروں تو اور کیا کروں موم؟ جب میں نے آپ کی بہو کو ایک بات سمجھا دی ہے تو پھر یہ کیوں اس پر عمل نہیں کرتی؟ ضمیر نے شکوہ کنہ نظروں سے تہوڑ کو دیکھا تھا. اس کے یوں خود کی طرف دیکھنے پر تہوڑ اپنی نظریں جھکا گئی تھی. اٹس اوکے بیٹا، میں نے کہا نا، وہ بس ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئی ہے اور اب تم اتنی پابندیاں بھی نہ لگاؤ میری بہو پر. ایزل نے ضمیر کے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے پیار سے پچکارا تھا. ضمیر کی اس پوزیسونیس کو دیکھ اسے بے ساختہ ہی سلطان کی یاد آئی تھی. وہ بھی تو ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے آیا تھا. آج بھی وہ اس سے بے پناہ محبت کرتے اپنے ہر دن اور رات کا آغاز اسی کو دیکھ کر کرتا تھا. اچھا اب چلو اسے یوں دیکھنا بند کرو اور جا کر فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ لگواتی ہوں. ایزل نے اپنے دیوانے بیٹے کے بالوں کو سیٹ کرتے اسے فریش ہونے کو کہا تھا کہ ضمیر نے اپنی موم کی بات پر ہاں میں سر ہلایا. تہوڑ کا یوں مسلسل اسے اگنور کرنا اور اس کی کسی بھی بات کا جواب نہ دینا ضمیر کی ناراضگی میں اضافہ کر رہا تھا. اور اب بھی وہ ریڈی ہونے کے لیے اپنے کمرے کی جانب جانے لگا تو تہوڑ اس کے کپڑے نکالنے کے لیے نہیں آئی تھی کہ وہ ناک منہ پھلائے خود ہی اپنے کپڑے نکالے واش روم میں بند ہو گیا تھا.
طہور، اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو تم آج یوں ہی نہ جاؤ۔ ازمیر کے یوں خفا ہو کر وہاں سے جانے کے بعد ایزل اب طہور کی جانب متوجہ ہوئے اس سے استفسار کرنے لگی تھی۔ نہیں آنٹی، وہ میڈیسن کھانے اور چائے پینے کے بعد اب میں بہتر فیل کر رہی ہوں، اور ایک دن کا کام تھوڑی نہ ہے جو میں یونیورسٹی جانا چھوڑ دوں۔ طہور کو آج صبح پیریڈز ہو چکے تھے، اس لیے وہ صبح سویرے ہی فریش ہوئے نیچے آ چکی، اور جب اس کی سرد رنگت کو دیکھا ایزل نے اس کی طبیعت کے بارے میں استفسار کیا تو طہور نے بتا دیا تھا، جس پر ایزل نے اسے ناشتہ کروائے، میڈیسن دی، اور اب وہ دونوں بیٹھی چائے پی رہی تھیں، جبکہ ازمیر، وہ طہور کی طبیعت سے بے خبر، اس سے ناراضگی دکھا رہا تھا، اور طہور بھلا ازمیر کو کیا بتاتی، اس لیے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ گلابو، ویسے مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ یہاں شوہر ناراض ہے اور تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ ازمیر نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے طہور کو طنز کیا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے اس سے ناراض تھا، لیکن طہور اسے منا ہی نہیں رہی تھی، اور اب مزید صبر نہ کرتے ازمیر نے خود ہی اسے مخاطب کیا تھا۔ انداز بالکل ضدی بچوں جیسا تھا۔ لیکن آپ ناراض کیوں ہیں؟ طہور نے معصومیت سے کہتے لاپرواہی کا اظہار کیا تھا۔ گڈ، ویری گڈ۔ اب تم اتنی ننھی منھی سی بچی بھی نہیں ہو جو تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ تمہارا شوہر کس بات پر ناراض ہے۔ طہور کے یوں لاپرواہی ظاہر کرنے پر ازمیر مزید چڑچڑا ہوا تھا۔ آپ میرے صبح جلدی اٹھ کر نیچے آنے پر ناراض ہیں؟ اس کے یوں سخت جھنجھلانے پر اب کی بار طہور نے دھیمی آواز میں کہا تو ازمیر نے گہرا سانس بھرا تھا۔ ہاں بالکل گلابو، میں اسی بات پر ناراض ہوں۔ تمہیں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میرے اٹھنے سے پہلے بستر سے نیچے قدم نہ رکھا کرو۔ ازمیر نے طہور کا گود میں رکھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اب کی بار نرمی سے کہا تھا، لیکن لہجے سے ناراضگی ابھی بھی جھلک رہی تھی۔ اب چپ کیوں کر گئی؟ بولو گلابو کہ تم آج اتنی جلدی نیچے کیوں چلی گئی؟ طہور کے ٹھنڈے ہاتھ کو ازمیر اپنے ہاتھ سے سہلاتے استفسار کرنے لگا، اور طہور اس سوال پر بے ساختہ کنفیوز ہو رہی تھی کہ ازمیر کو کیسے اور کن الفاظ میں بتائی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، بس اسی لیے میں۔ اچھا، تو یہ بات تم مجھے پہلے ہی بتا دیتی طہور، خواہ مخواہ ہی میرا خون جلا رہی ہو۔ خیر، اگر آئندہ کبھی تمہیں جلدی ناشتہ کرنا ہوا تو تم اپنا ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیا کرنا۔ ازمیر نے طہور کے ہاتھ کی پشت کو اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ اس کے جلدی نیچے جانے کی وجہ سے ازمیر کا سارا غصہ ختم ہو چکا تھا، اور اب وہ اپنی عادت سے مجبور ڈرائیونگ کے دوران طہور کا ہاتھ تھامے اسے بار بار اپنے لبوں سے لگا رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے گلابو؟ وہ میں ٹھیک ہوں ازمیر۔ اچھا، تو پھر اتنا گھبرا کیوں رہی ہو گلابو، اور یہ تمہارے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہو رہے ہیں؟ چہرے پر نقاب ہونے کی وجہ سے ازمیر اسے کے دہکتے گال تو نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ اور اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کے لمس پر ازمیر نے فکر مندی سے استفسار کیا تھا۔ وہ بس ایسے ہی۔ طہور سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ ان ہاتھوں کو گرم کرنے کا ایک طریقہ ہے میرے پاس، ازمیر نے اگلے پل شرارتی انداز میں کہا تو طہور نے اسے ٹوک دیا۔ ازمیر، آگے بہت ٹریفک ہے، آپ پلیز دھیان سے گاڑی ڈرائیو کریں۔ اس سے پہلے کہ ازمیر طہور کی حرکت پر غصے سے آگ بگولا ہو جاتا، طہور نے نرمی سے اپنے یوں ہاتھ کھینچ لینے کی وجہ بتائی تھی، جسے سن ازمیر نے ایک ٹھنڈی آ بڑھی تھی۔ رات کو تم میرے ٹھیک سے قابو آتی ہو گلابو، ورنہ دن کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی۔
ازمیر نے منہ میں بڑبڑاتے دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ کو سنبھالا تھا کہ وہ تو واقعی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس وقت سڑک پر کافی زیادہ گاڑیوں کا رش تھا۔ اوکے ماما بابا، خدا حافظ، میں یونیورسٹی جا رہا ہوں۔ ناشتے کے ٹیبل سے اٹھتے برہان نے اپنے ماما اور بابا کو خدا حافظ کیا تھا۔ اوکے بیٹا، خدا حافظ۔ برہان تو یونیورسٹی کے لیے نکل چکا تھا، لیکن ساحل اور رانیہ وہ اس کے اور ورشا کے بارے میں بات کرنے لگ گئے تھے۔ مجھے تو ورشا بیٹی بہت اچھی لگی ہے ساحل، نہ جانے برہان کو اس سے کیا چڑ ہے جو اتنے اچھے رشتے کے لیے انکار کر رہا ہے۔ ورشا سے رانیہ کی پہلی ملاقات بہت خوشگوار تھی اور وہ بن ماں کی بچی واقعی میں اس کے دل کو بہت بھائی تھی۔ ہم ورشا بیٹی اور اس کے والد واقعی بہت اچھے ہیں، خاندانی لوگ ہیں۔ ساحل نے بھی اس بات پر اتفاق کیا تھا۔ واقعی میں ابراہیم پاشا جیسا بزنس مین کس قدر سادہ طبیعت کا مالک تھا، یہ ساحل خان کو کل معلوم ہوا تھا، ورنہ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ پیسے نے انہیں اچھا خاصا مغرور کر رکھا ہوگا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ابراہیم پاشا بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ ہاں تو پھر آپ کا کیا خیال ہے ساحل؟ ہمیں پھر ورشا اور برہان کا رشتہ طے کر دینا چاہیے۔ مجھے تو ورشا واقعی بہت اچھی لگی ہے اور میں برہان کی بلا وجہ کی ضد کے پیچھے اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی۔ رانیہ بہت خوش دلی سے بولی تھی۔ وہ واقعی میں اس بچی کو اس گھر میں لانے کے لیے بے حد بے قرار تھی۔ رانیہ اتنی بھی کیا جلدی، اور پہلے اپنے بیٹے کو تو راضی کر لو۔ رانیہ کی اس جلد بازی پر ساحل خان نے سر جھٹکتے چائے کا کپ لبوں سے لگائے کہا تو رانیہ نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا تھا۔ ہاں اس کے اور ساحل کی طرف سے تو سب ٹھیک تھا، لیکن برہان، ساری بات تو برہان کی تھی، کیونکہ ابھی تک اس نے ورشا کے رشتے کے لیے ہاں نہیں کی تھی۔ ہاں تو یونیورسٹی سے واپسی پر میں برہان سے خود بات کروں گی، رانیہ نے ساحل سے کہا، اور پھر ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے برتن سمیٹنے لگ گئی تھی۔ اور وہیں ساحل خان نے بھی یہ سارا معاملہ ان دونوں ماں بیٹے پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ برہان کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اگر رانیہ اسے اپنے طور پر سمجھا کر اس رشتے کے لیے ہاں کروا لے تو اسے اس بات سے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ ورشا آج کافی خوشگوار موڈ میں تیار ہوئے یونیورسٹی کے لیے نکلی تھی۔ اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ دیکھ ابراہیم پاشا کے دل کو سکون آ گیا تھا، اور کہیں نہ کہیں یہ خدشہ بھی تھا کہ برہان اور اس کے ماں باپ کہیں اس رشتے کے لیے انکار نہ کر دیں، کیونکہ ان کا ایسا کرنا ورشا نے برداشت نہیں کر پانا تھا۔ کیسے ہیں برہان؟ برہان تو ہمیشہ کی طرح ورشا کو اگنور کیے اپنی نشست پر جا کر بیٹھ چکا تھا، جبکہ ورشا نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے آج اسے خود ہی جا کر مخاطب کرنے کا سوچا تھا۔ اپنے قریب سے نسوانی آواز کو سنتے برہان نے کتابوں سے سر اٹھائے اس جانب دیکھا۔ سامنے ہی ورشا کھڑی تھی، بلیک اور گرے کمبینیشن کا کرتا شلوار پہنے، سر پر بلیک دوپٹہ آڑا ترچھا لیے، وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ برہان نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی کہ اپنی پچھلی انسٹ بھول چکی ہو جو آج پھر مجھے مخاطب کرنے کے لیے یہاں کھڑی ہو۔ اپنے دل میں موجود ورشا کے لیے نرم جذبات پر سختی کا لبادہ اوڑھے برہان نے ہمیشہ کی طرح اسے روڈلی جواب دیا تھا، اور ورشا جو کہ اب برہان کی طرف سے کہیں نہ کہیں مطمئن ہو چکی تھی کہ ان دونوں کے درمیان بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، اس کے روڈ بیہیو کو دیکھ اس کا دل ایک بار پھر سے ٹوٹ گیا تھا۔ یاد ہے مجھے، اپنی ہر انسلٹ یاد ہے، لیکن آپ بھی تو یاد کریں، میں آپ سے 1000 بار کہہ چکی ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اور میری محبت کے آگے آپ کا یوں خفگی سے بات کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ کی اس روڈ بیہیو کو دیکھنے کے بعد میری محبت آپ کے لیے نہ کبھی کم ہوئی تھی اور نہ کبھی کم ہوگی۔
ورشا نے ڈھٹائی پن کا مظاہرہ کرتے اپنے دل میں بڑھان کے لیے موجود فیلنگز کو ایک بار پھر سے اس کے سامنے رکھا تھا۔ اپنے اس قدر روڈ بیہیو کے جواب میں ورشا کا یوں ایک بار پھر سے محبت کا اظہار کرنا بڑھان کو بے حد شرمندگی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ اس کی محبت سے انکاری تھا، لیکن اسے یوں بے عزت کرنے کا وہ کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ جتنا ورشا اس کے لیے محبت کا اظہار کرتی تھی، بڑھان کہیں نہ کہیں اتنا ہی مغرور ہو رہا تھا۔ ہو گئی تمہاری بات، اب تم جا سکتی ہو۔ بڑھان نے اب کی بار خود کو مزید کچھ برا بولنے سے روکتے ورشا کو یہاں سے جانے کو کہا تھا۔ وہ ورشا کے منہ سے 1000 بار یہ بات سن چکا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، اور اب اسے ورشا کی محبت سے زیادہ ضد لگنے لگی تھی، اور وہ کسی کی ضد نہیں بننا چاہتا تھا۔ آپ مجھے اپنی نظروں سے دور ہونے کا کہہ سکتے ہیں، لیکن میرے دل میں آپ کے لیے جو محبت ہے، آپ اسے میرے دل سے نہیں نکال سکتے۔ ورشا نے بہت سنجیدہ انداز میں مضبوط لہجے میں بڑھان کو جواب دیا، اور پھر رخ موڑے واپس آ چکی تھی۔ ہاں، اسے بڑھان کی باتوں پر برا لگتا تھا، بڑھان کے کڑوے تیکھے جوابوں پر اس کا دل دکھتا تھا، لیکن وہ یہ بات چاہ کر بھی بڑھان سے نہیں کہہ پاتی تھی کہ وہ چاہے اس کی محبت کو قبول نہ کرے، لیکن اسے یوں دھتکارا بھی نہ کرے۔ عجیب لڑکی ہے، دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے میرا۔ بڑھان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے گہرا سانس پھاڑا، اور پھر جیسے ہی کتاب پر نظر دوڑائی تو وہ سب بھول چکا تھا کہ وہ اس وقت کیا پڑھ رہا تھا۔ بڑھان، یہاں آ کر بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ رانیہ، جو کہ صبح سے بڑھان کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، جیسے ہی وہ یونیورسٹی سے آئے فریش ہوا تو رانیہ نے لنچ کے بعد اسے لاؤنج میں اپنے قریب آ کر بیٹھنے کو کہا۔ جی ماما، سب خیریت تو ہے؟ اپنی ماما کے یوں ضروری بات کا کہنے پر بڑھان سنجیدگی سے ان کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ہاں بیٹا، سب ٹھیک ہے، تم یہاں آؤ۔ رانیہ نے اسے بیٹھنے کو کہا تو بڑھان اسی پل اپنی ماما کے قریب آئے بیٹھا تھا۔ بڑھان، وہ میں تم سے ورشا کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ بڑھان، جو کہ اپنی تمام تر توجہ کے ساتھ اپنی ماما کی ضروری بات سننے کے لیے بیٹھا تھا، ان کے منہ سے ورشا کا نام سنتے بے ساختہ ہی اپنے سر کو جھٹکا تھا۔ اس لڑکی نے اب اس سب میں اس کے ماں باپ کو بھی انوالو کر لیا تھا۔ یہ سوچتے بڑھان کو ورشا پر سخت غصہ آیا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ماما۔ میں آپ سے اور بابا سے کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس سے شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، بلکہ میں ابھی شادی ہی نہیں کرنا چاہتا۔ بڑھان نے ایک بار پھر سے وہی بات دہرائی تھی۔ وہ اپنے ماما بابا سے یہ بات کہتے تھک چکا تھا کہ وہ ورشا والے ٹاپک کو بند کرتے ہیں، وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ورشا نے نہ جانے اس کے ماں باپ پر کیا جادو کر دیا تھا، جو ہر وقت صرف اسی کا راگ الاپ رہے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی بڑھان؟ آج نہیں تو کل تمہیں شادی تو کرنی ہوگی، تو پھر ورشا سے کیوں نہیں؟ وہ اتنی اچھی تو ہے بیٹا، تم بلا وجہ کی ضد لگا رہے ہو۔ رانیہ نے آج سے پہلے بڑھان کو اس قدر ضد کرتے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا وہ اس رشتے کے بارے میں کر رہا تھا، اس لیے وہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آخر اس کے بار بار انکار کرنے کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ ماما، میرے اور اس کے مزاج اور اسٹیٹس میں بہت فرق ہے، ہم دونوں کی شادی نہیں چل پائے گی، اس کی عادتیں بہت مختلف ہیں، میں اس سے اریٹیٹ ہو جاتا ہوں۔ بڑھان کے پاس ورشا کو انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، وہ بس یہی سمجھ رہا تھا کہ ورشا اور اس کا مزاج کبھی نہیں مل پائے گا۔ وہ ایک بہت ہی الگ لڑکی تھی، اور بڑھان اسے ایسی لڑکیوں سے چڑ تھی
مزاج تو شادی کے بعد میں ہی ملتے ہیں بیٹا، اور جہاں تک رہی اسٹیٹس کی بات، تو ہاں میں مانتی ہوں کہ ورشا کے بابا بہت بڑے بزنس مین ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن تم نے ان کے اخلاق کو دیکھا ہے؟ کیا تمہیں کل وہ کہیں سے بھی پیسے کی نمائش کرتے دکھائی دیے تھے؟ رانیہ نے بڑھان کا ہاتھ تھامے اسے نرمی سے سمجھایا تھا کہ یہ سب کچھ صرف اس کے ذہن کا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ورشا اور اس کے ڈیڈ بہت اچھے تھے اور ان دونوں کا رشتہ بالکل پرفیکٹ تھا۔ لیکن ماما، بڑھان اب کی بار پھر سے کوئی جواز بنائے ورشا کے لیے انکار کرتا کہ سامنے ٹیبل پر رکھا رانیہ کا موبائل بلنک ہوا تھا اور اس کی اسکرین پر جگمگاتے ورشا کے نام کو دیکھ پھر بے سختگی اپنے ماما کی جانب دیکھا تھا۔ یہ ورشا آپ کو کیوں کال کر رہی ہے ماما؟ بلکہ اس کے پاس آپ کا نمبر کیسے آیا؟ بڑھان نے حیرت سے اپنے ماما کو دیکھتے سوال کیا تھا۔ ہاں، وہ کل ہی ورشا نے مجھ سے نمبر لیا تھا بیٹا، بلکہ اپنا نمبر بھی مجھے دیا تھا، کہہ رہی تھی کہ کبھی کبھار مجھ سے بات کر لیا کرے گی۔ رانیہ نے ساگوئی سے جواب دیتے اپنا موبائل اٹھایا تھا، اور بڑھان اس کے دل میں ورشا کے لیے ایک اور بدگمانی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اس کے ماما بابا کو اس رشتے کے لیے فورس کر رہی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے شادی کا، لگتا ہے تمہارا یہ شوق پورا کرنا ہی پڑے گا۔ بڑھان نفرت سے سوچتے اپنے ماما کے قریب سے اٹھا تھا۔ آپ بات کریں ماما، میں جم جا رہا ہوں، بڑھان اپنی ماما سے کہے پھر وہاں سے جا چکا تھا۔ رانیہ وہ اچانک ہی بڑھان کو یوں سنجیدہ دیکھ کندھے اچکاتے ورشا کی کار اٹھا گئی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ورشا کی چہکتی آواز کو سن رانیہ نے ہوش دلی سے جواب دیا تو ورشا کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ بڑھانیہ سے حال احوال پوچھنے کے بعد یہاں وہاں کی چھوٹی موٹی باتیں کرنے لگ گئی تھی۔ بڑھان، آج نہیں تو کل تمہیں شادی تو کرنی ہے، تو پھر ورشا سے کیوں نہیں؟ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں بڑھان، آپ کا یہ روڈ بیہیو میرے دل سے آپ کی محبت کو نہیں نکال سکتا۔ وہ رننگ مشین پر تیزی سے دوڑ رہا تھا، چہرے پر غصہ واضح تھا، اس کے کانوں میں بار بار ورشا کا اس سے اظہار محبت کرنا اور پھر اس کے ماما بابا کا بار بار اسے ورشا سے شادی کے لیے فورس کرنا گونج رہا تھا۔ اس کے دل میں ورشا کے لیے جو چڑچڑاہٹ تھی وہ اب نفرت کا رنگ لینے لگ گئی تھی۔ اور ہاں، ماں بابا بالکل ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، ایک نہ ایک دن تو مجھے شادی کرنی ہے، تو پھر تم سے کیوں نہ کر لوں؟ آخر کو تمہاری اکڑ توڑنے کے لیے اب تم سے شادی کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ بڑھان نے سپیڈ خطرناک حد تک تیز کر دی تھی اور وجہ غصے کی زیادتی تھی۔ اس کے ماتھے سے پسینے کے قطرے بہہ کر گردن تک آ رہے تھے اور سانس وہ بری طرح پھول رہا تھا، لیکن ورشا کی چالاکیوں اور مکاریوں کے سامنے جیسے سب کچھ دھندلا ہو چکا تھا۔ اوکے، تو پھر مجھ سے شادی بلکہ اپنی بربادی کے لیے ریڈی ہو جاؤ ورشا، تمہیں میں ایسا سبق سکھاؤں گا جو تم کبھی نہیں بھول پاؤ گی۔ بڑھان نے دل ہی دل میں ورشا سے شادی کرنے کا ارادہ پختہ کر لیا۔ وہ آج ہی اپنے ماما بابا کو اپنا فیصلہ سنا دینا چاہتا تھا۔
فائنلی یہ چیپٹر بھی ہو گیا. تمہاری صحبت کا اچھا اثر ہو رہا ہے مجھ پر گلابو. آج کل ازمیر اور طہور کا سارا دن ہی پڑھائی میں گزر جاتا تھا. اور آج بھی طہور کے کہے کے مطابق اس نے وہ سارے چیپٹرز کور کر لیے تھے اور اب بیٹھ کر ان سے ٹیک لگائے خود سے کچھ فاصلے پر بیٹھی طہور کو گہری نظروں سے دیکھتے مخاطب کیا تو طہور نے اپنا چہرہ مزید کتابوں میں گھسایا. بس آج کا ٹارگٹ کمپلیٹ تو ہو گیا گلابو. اب کیوں کتابوں میں مزید سڑ دے رہی ہو؟ سمیٹو ان سب کو. ازمیر جو کہ طہور کے سنجیدہ انداز کو دیکھ کر سنجیدگی سے پڑھائی کر رہا تھا. رات کا یہ وقت وہ صرف اور صرف طہور کے ساتھ ہی گزارنا چاہتا تھا، اس لیے سنجیدگی سے اپنی ساری پڑھائی ٹائم سے ہی مکمل کر لی تھی. ازمیر بس 10 منٹ اور، وہ میرے یہ پوائنٹس کلیئر نہیں ہوئے. طہور نے ازمیر کی بے باک بات پر کان کی لو تک سرخ ہوتے بہانہ بنایا تھا. ازمیر کی بے چینیوں کو دیکھ اسے یہ بتانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آج قریب نہیں آ سکتا. طہور کے جواب کو سن ازمیر سخت بدمزہ ہوا تھا. اچھا ٹھیک ہے گلابو، لیکن صرف 10 منٹ. اس کے بعد میں 1 سیکنڈ بھی انتظار نہیں کروں گا. ازمیر نے اپنی شرٹ کو انبٹن کرتے بیڈ سے اٹھتے طہور کو سنجیدہ اور سخت الفاظ میں وارننگ دی تھی اور پھر فریش ہونے کا سوچتے واش روم میں بند ہو گیا تھا. واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر طہور نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے گہرا سانس لیا تھا. ایسا کرتی ہوں انہیں بتا دیتی ہوں، کیونکہ اگر بعد میں پتہ لگا تو مجھ پر غصہ کریں گے. طہور خود سے بڑبڑانے لگی تھی کہ ازمیر کے واش روم سے باہر آتے ہی وہ اسے ساری بات بتا دے گی. کچھ ہی دیر میں ازمیر فریش ہوئے اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر آیا. گلابو 10 منٹ ہو چکے ہیں اور تم ابھی تک یوں ہی بیٹھی ہو. جلدی سمیٹو ان سب کو. ازمیر نے اپنی گردن میں موجود ٹاول سے بالوں کو رگڑتے طہور کو پکارا تھا کہ ازمیر کی آواز کو سنتے طہور نے چہرہ اٹھائے اس جانب دیکھا تو اسے یوں شرٹ لیس خود کی طرف دیکھتا پا کر وہ کنفیوز ہوئی تھی. ساری ہمت ایک بار پھر سے ہوا ہو گئی تھی. اس کے چوڑے شانوں سے پانی کی بوندیں بہہ کر 6 پیک سینے پر آ رہی تھیں، اس کے پھولے ہوئے بائسیپس اور چوڑا مردانہ سینہ. طہور نے اپنی نظروں کو مزید نیچے جانے سے روکتے جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے کتابیں سمیٹنا شروع کی تھیں کہ ازمیر مسرور سے انداز میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوئے اپنے بالوں کو برش کرنے لگا تھا. طہور کتابوں کو سمیٹنے کے دوران چور نظروں سے ازمیر کی پشت کو دیکھ رہی تھی. سارا کا سارا تمہارا ہی ہوں گلابو، تم مجھے اچھے سے دیکھ سکتی ہو. مرر کے عکس سے طہور کی نظروں کو خود پر محسوس کرتے ازمیر نے چونک کر ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم اٹھائے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو طہور نے فوراً ہی ہڑبڑاتے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا، جبکہ ازمیر وہ معنی خیزی سے مسکراتے خود پر پرفیوم اسپرے کرنے لگ گیا تھا. رکو میں تمہاری ہیلپ کرواتا ہوں. اپنی پشت پر ازمیر کی گمبھیر آواز کو سنتے طہور کے ہاتھ ہوا میں رک گئے تھے کہ ازمیر نے جھکتے بیڈ پر رکھی ہوئی بکس کو سمیٹ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کے یوں قریب آنے پر طہور کے دل کی دھڑکنیں بے تحاشا تیز ہوئی تھیں. اس کے اسٹرانگ مردانہ پرفیوم کی خوشبو اس کی حواسوں پر چھائی تھی. جاری ہے.